حالت تھی تمہارے لاشے پہ وہ میرا حال تھا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا۔ وہ قبر میں تو تکلم ہے ایک زمانے سے، مگر صدا یہ آتی ہے قید خانے سے۔ میرا رسن میں گلا ہے بندھا ہوا بابا، رلا رلا کے تجھے قتل کر دیا بابا۔ آواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد محمد عجل فرجه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے.
اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے اہم نعمت کا نام نعمت ہدایت ہے۔ اس ہدایت کا چراغ حسین ہے۔ وَسَفِينَةُ النَّجَاة، اور نجات کی کشتی بھی حسین ہے۔ ہم اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اس راستے پر اگر گامزن ہونا چاہتے ہیں جو اللہ نے ہماری سعادت و فلاح کے لیے مقرر کیا ہے، کہ اس راستے پر چل کے ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخرو ہو سکتے ہیں، تو پھر حسین کے چراغ کی ہمیں ضرورت ہے، اس روشنی کی ضرورت ہے جسے حسین ابن علی نے روشن کیا ہے، جس چراغ کو اپنا خون دے کر کے۔ کل عرض کیا تھا کہ انسان کی شخصیت میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ انسان اگر اپنی شخصیت کو سنوارنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، دو چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہدایت کے لیے اسے روڈ میپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، رول ماڈل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ روڈ میپ قرآن ہے، رول ماڈل اہل بیت ہے۔ ہم جب اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک چیز ہے جو ہر امام کی زندگی میں حاکم ہے، وہ ہے اللہ کا سب سے بڑا ہونا۔ سارے معصومین کا یہی حال تھا، اہل بیت کی فرد کا یہی عالم تھا کہ ان کی نگاہ میں اللہ سے بڑا کچھ نہیں ہے۔ جہاں خدا کا حکم آ جائے، جہاں اللہ کا فرمان آ جائے، وہاں بڑی سے بڑی چیز کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ کل عرض کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ ہر بڑا جب اپنے سے بڑے کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ چھوٹا بن جاتا ہے۔ جب ہم موبائل اور انگوٹھی کا مقابلہ کریں گے تو موبائل بڑا ہو جائے گا، لیکن جب اسی کو ہم اس مائکرو فون کے مقابلے میں لائیں گے، پورے اسٹینڈ کے مقابلے میں، تو موبائل چھوٹا ہو جائے گا، اسٹینڈ بڑا ہو جائے گا۔ ممبر کے مقابلے میں ممبر بڑا ہو جائے گا، اسٹینڈ چھوٹا ہو جائے گا۔ ہر بڑا جب اپنے سے بڑے کے مقابلے میں آتا ہے تو چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں جو کام بھی کرتا ہے، اچھا یا برا، چھوٹے کے لیے نہیں کرتا ہے، ہمیشہ بڑے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا مقصد کسی بڑے کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا کام کرتا ہے تب بھی بڑے کے لیے، برا کام کرتا ہے تب بھی بڑے کے لیے۔ رشوت انسان لیتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ میں دولت بڑی چیز ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر دولت ہمارے پاس آ جائے تو دنیا جہان کا سکون اسے میسر ہو جائے گا۔ لیکن دولت سے بڑی اولاد ہے، دولت سے بڑی زندگی ہے، دولت سے بڑی عزت و آبرو ہے۔ اس آفس میں گئے، ایک آفس میں گئے، ہمارا کوئی کام تھا وہاں پر، فرض کیجئے کہ ہمیں یہ جو بلڈنگ بنانا ہے، نقشہ پاس کرنا ہے، میونسپل کارپوریشن سے نقشے کو پاس کروانا ضروری ہے، سارے کاغذات مکمل ہیں، نقشہ بھی اچھا بنا ہوا ہے، کوئی بہترین انجینئر نے اس کا نقشہ بنا دیا ہے، جتنی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں سب کا خیال رکھا گیا، کمی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ چاہیں بغیر کچھ کھلائے پلائے کام بن جائے، دوڑتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر وہ حرف نکال ہی دیں گے۔ ہم بار بار جاتے رہے آفس میں، ہمارا کام نہیں ہوتا تھا، جب بھی جاتے تھے آفیسر کوئی نہ کوئی اس میں نقطہ نکال کے واپس کر دیتا تھا۔ آفس میں ایک عقل مند انسان مل گیا کہ بھائی بات کیا ہے، آپ روز آتے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کئی ہفتے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، قصہ سنا دیا، کہنے لگا کہ آپ کو عقل تو ہے نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کاغذات کے بلبوتے پہ کوئی کام ہو جائے گا، ایک کاغذ اور ہے، وہ کاغذ جب تک آپ شامل نہ کریں گے تب تک آپ کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ کیا وہ کون سا کاغذ؟ سمجھا دیا کون سا کاغذ ہے، وہ لے کر کے آپ آئیں گے تو ہو جائے گا۔ دوسرے دن ہم اپنی فائل کے ساتھ ساتھ ایک موٹا سا لفافہ بھی لے کر کے گئے، اور جاتے ہی ہم نے ان افسر کے ٹیبل پہ رکھ دیا،
انہوں نے جیسے ہی لفافے کو دیکھا بگڑ گئے, غصے میں آ گئے, ڈانٹ کے فائل پھینک دیا میرے منہ پر. آپ مجھے کیا رشوت خور افسر سمجھتے؟ میں کوئی کرپٹ افسر ہوں کہ آپ سے رشوت لوں گا؟ بھئی کل تک تو آتے تھے تو کام نہیں ہوتا تھا مگر ڈانٹ تو نہیں پڑتی تھی, اتنا غصہ تو نہیں ہوتے تھے. فائل لے کر کے باہر نکلے, پھر وہی عقل مند صاحب مل گئے. کیا ہوا بھائی, کام ہو گیا؟ کہ کہاں کام ہوا, ارے کل تک تو آتے تھے تو کم سے کم توہین نہیں ہوتی تھی, ڈانٹتے نہیں تھے, آج تو ذلیل کر کے نکال دیا آفس سے. آپ کے کہنے کے مطابق کوئی لفافہ بھی ہم لے کر کے گئے تھے. کہ آپ کو عقل کب آئے گی؟ حالات تو دیکھا کیجئے. آج کل میں فرق ہے. آج اینٹی کرپشن والوں نے چھاپا ڈالا ہے, انہوں نے ان کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا ہے. وہ ہاتھ لگاتے نہیں رشوت کو کہ ہتھکڑی لگ جاتی. دولت ان کے لیے بڑی ہے لیکن عزت و آبرو اس سے زیادہ بڑی ہے. تو جب ایک بڑے کے مقابلے میں دوسرا بڑا آ جاتا ہے تو پھر انسان اس جسے کل تک بڑا سمجھتا تھا اب اسے چھوٹا سمجھنے لگتا ہے. لہذا اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا تصور کریں. جب اللہ کو سب سے بڑا تصور کریں گے تو کبھی بھی جرائم کے قریب نہیں جائیں گے, کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے, کبھی بھی کرائم کے قریب نہیں جائیں گے. ہمیں کھانا بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اللہ اس سے بڑا ہے. دولت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے, اللہ اس سے بڑا ہے, عہدے سے بڑا ہے, منصب سے بڑا ہے, رشتہ داروں سے بڑا ہے, اولاد سے بڑا ہے, ماں باپ سے بڑا ہے. ہمارے سارے کرپشن, سارے جرائم, سارے کرائم, سارے گناہ کے اسباب یہی تو ہے نا. یا ہم اپنے پیٹ کی خاطر یہ جو ہے گناہ کرتے ہیں, یا اپنے اچھا کپڑا پہننے کے لیے گناہ کرتے ہیں, اچھا مکان بنانے کے لیے گناہ کرتے ہیں, یا اولاد کا کیریئر بنانے کے لیے گناہ کرتے ہیں, یا ماں باپ کی خدمت کے لیے گناہ. گناہ کے اسباب یہی تو ہیں نا. بلا وجہ تو کوئی گناہ نہیں کرتا, کوئی بھی بلا وجہ گناہ نہیں کرتا ہے. یہی سارے اسباب ہوتے ہیں. لیکن جب ہم انہیں خدا کے مقابلے میں لاتے ہیں, ہم نے اولاد کو بڑا سمجھا تھا, ماں باپ کو بڑا سمجھا تھا, رشتہ داروں کو بڑا سمجھا تھا, عہدہ و منصب کو بڑا سمجھا تھا, بینک بیلنس کو بڑا سمجھا تھا, لیکن جب بھی اللہ کے مقابلے میں لائے, اللہ کہتا ہے یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, دل کہتا ہے بڑا کون ہے؟ بڑا اللہ ہے. جب اللہ کو بڑا مان لیں گے تو خود بخود گناہوں سے انسان دور ہو جائے گا. کرپشن اور کرائم سے سماج پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. ائمہ اطہار علیہ السلام نے جس چیز کا عملاً سبق دیا ہے, فقط زبان سے وہ نہیں کہتے تھے اللہ اکبر, زبان سے بھی اللہ اکبر کہتے تھے, دل کی گہرائیوں سے بھی اللہ اکبر کہتے تھے. جب دل کی گہرائیوں سے انسان اللہ اکبر کہے گا, واقعاً اللہ کو سب سے بڑا سمجھ لے گا, نہ تو دولت اس سے گناہ کروا سکتی ہے, نہ تکلیف اور اذیتیں اسے گناہوں کی طرف لے جا سکتی ہیں, نہ رشتہ داریاں اسے گناہوں کی طرف لے جا سکتی ہیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی کبریائی کو قبول کیا تھا, فقط زبان سے نہیں کہتے تھے اللہ اکبر, دل کی گہرائیوں سے اللہ اکبر کہتے ہیں. مولا فرماتے واللہ لأن ابیت علی حسک السعدان مصحدا او اجر فی الاغلال مصفدا احب الی من القى اللہ ورسولہ یوم القیامت غاصبا لشیء من الحطام وظالما لبعض العباد. خدا کی قسم ہم اکثر اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تکلیف سے, بھوک لگی ہے, بھوک سے بچنے کے لیے چوری کر لیتے ہیں. گرمی میں گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے, گرمی لگ رہی ہے, گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن خریدنے کے لیے جرم کر دیتے ہیں, رشوت لے لیتے ہیں, بزنس میں دھوکہ دیتے ہیں, فریب کرتے, کاہے کے لیے؟
मुसीबतों से बचने के लिए। मौला फरमाते खुदा की कसम अगर मुझे सादान की झाड़ियों पर रात गुजारनी पड़े, सादान की झाड़ी कांटे वाली झाड़ी होती है, बबूल समझ लीजिए आप, कीकड़ समझ लीजिए, बबूल की झाड़ियों पर पूरी रात बसर करनी पड़े, हमारे बिस्तर पे अगर कोई एक कांटा बिस्तर पे आ जाए चैन हमारा छिन जाता है। चरसत की कांटे की झाड़ियों पर रात बसर करना पड़े। मौला फरमाते हैं अगर मुझे कांटेदार झाड़ियों पर रात बसर करनी पड़े या मुझे जंजीरों में जकड़ के गली गली कूचे कूचे जमीन पर खींचा जाए, मुझे ये मंजूर है, ये असियत बर्दाश्त करने को मैं तैयार हूं, लेकिन इतना सा गुनाह करने को तैयार नहीं हूं कि जब मुझे क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के हुजूर में पेश किया जाए तो हमारे नामे आमाल में ये लिखा हो कि हमने किसी का कोई हक मारा है या किसी के ऊपर कोई जुल्म किया है। हमें ये मंजूर है, दुनिया की सारी तकलीफें बर्दाश्त करने को मैं तैयार हूं, लेकिन अल्लाह का इतना सा गुनाह क्यों? इसलिए कि अल्लाह अकबर, अल्लाह, आराम अच्छी चीज है, बड़ी चीज है आराम, लेकिन हमें तकलीफ बर्दाश्त है, अल्लाह का गुनाह बर्दाश्त नहीं है। फिर ये इंसान न सिर्फ ये कि गुनाह कबीरा के करीब न जाएगा, गुनाह सगीरा के भी करीब न जाएगा। क्योंकि मसला ये नहीं कि गुनाह छोटा है कि बड़ा, मसला ये कि गुनाह है किसका। गुनाह यानी अल्लाह की नाफरमानी, चाहे किसी इंसान को कत्ल कर दे या किसी चूंटी के मुंह से जौ का छिलका छीन ले। ठीक है, कत्ल करना इंसान को बड़ा गुनाह है, चूंटी के मुंह से जौ का छिलका छीन लेना छोटा सा गुनाह है, लेकिन है तो गुनाह। गुनाह यानी अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की बात को ना मानना, यही तो गुनाह होता है ना, अल्लाह की बात को ना मानना। मासूम फरमाते ला तनज़ुर इला सगरिल खतिया, ये न देखो कि गुनाह छोटा है, बल्कि ये देखो किसका गुनाह कर रहे हो, नाफरमानी किसकी हो रही है, मुखालिफत किसकी हो रही है। जिसकी नाफरमानी कर रहे वो तो बड़ा है ना, चाहे वो गुनाह छोटा है। जब ज़हन और दिमाग में यह बात जगह बना लेगी कि अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर कोई रीजन, कोई सबब, कोई चीज हमें गुनाह की तरफ नहीं ले जाती। अगर हमसे गुनाह होता है, वजह यह है कि अभी हमारे दिल ने बावर नहीं किया है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जिस दिन हमने अरा दिल ये बावर कर लेगा, फिर कोई तकलीफ, कोई रिश्ता भी हमें, बाज़ दफा ये होता क्या करे औलाद की खातिर, एक अच्छा बहाना हम लोगों के पास होता जी वो क्या औलाद का, बच्चों का कैरियर बनाना है, बच्चों का फ्यूचर बनाना है। बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए अब इसको अच्छे स्कूल में भेजना पड़ता है, तो वहाँ फीस कितनी ज्यादा लगती है, भारी भारी फीस है। डॉक्टर बनाना कोई आसान काम है, करोड़ों का खर्चा होता है, तो कहाँ से आएगा। अब वो हलाल कमाई से तो नहीं हो पाता है, तो थोड़ा बहुत हाथ पर इधर उधर मार लेते हैं, क्योंकि हमारी निगाह में बच्चों का कैरियर बड़ा है, लेकिन अल्लाह उससे भी बड़ा है। जब अल्लाह की किब्रियाई हमारे ज़हन और दिमाग में जगह बना लेती है, फिर रिश्ते भी काम नहीं आते। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत का जमाना है, मौला की हुकूमत का दौर है, मौला हाकिम है, छोटी मोटी हुकूमत नहीं है, बहुत बड़ी हुकूमत है। मिस्र से लेकर के अफगानिस्तान के बॉर्डर तक इतनी बड़ी हुकूमत है। बैतुल माल भी कुछ छोटा मोटा नहीं है, बड़ा सा बैतुल माल है, ढेरों पैसे मौजूद हैं बैतुल माल के अंदर। मौला कायनात के भाई हैं अकील, बड़े भाई हैं, गरीब हैं, बच्चों की तादाद ज्यादा है, गुर्बत के शिकार हैं, वाकईन गरीब हैं, कहने को गरीब नहीं है, वाकईन गरीब है। गुर्बत का आलम, एक घर में खाना नहीं है, फाका हो रहा है। मौला फरमाते लक़द राई तो अकीलन कदम लक, हमने अकील को देखा जो भूखे थे, भूखे अकील मौला कायनात के पास आते हैं, भाई हाकिम वक्त है, बैतुल माल उनकी मुट्ठी में है,
اس زمانے کے حاکم کو چیک کرنے والا بھی کون ہوتا تھا؟ آج تو بہرحال 10 قانون ہے، قانون پہ عمل نہیں ہوتا، وہ الگ سی بات ہے کہ قانون تو ہے نا بہت سارے، چیک کرنے کے لیے یہ ادارہ وہ ادارہ، یہ ایجنسی وہ ایجنسی، 50 ایجنسی اس زمانے میں یہ سب بھی نہیں تھا۔ مولا کے ہاتھ میں ہے۔ آئے عقیل، لقد رأيت عقيلا قد املكت تستماحني من بركم ساعة، عقیل آنے کے بعد ہم سے تمہارے بیت المال میں سے، یہ احساس ہی کافی ہے کہ جو بیت المال ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ امانت ہے۔ تمہارے گیہوں میں سے انہوں نے 3 کلو گیہوں مانگا۔ ایک سا اتنا ہی ہوتا ہے جتنا فطرہ واجب ہوتا ہے، کتنا؟ 3 کلو۔ حتی استماحنی من برکم ساعہ، تمہارے گیہوں میں سے انہوں نے مجھ سے 3 کلو گیہوں مانگا۔ ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظلم۔ عقیل کے ہاں غربت کا عالم یہ تھا کہ عقیل خود تو بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، بچوں کا عالم یہ ہے، غربت کی وجہ سے چہرے ان کے سیاہ پڑ گئے ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں غربت کی وجہ سے۔ عقیل آتے ہیں ہمارے پاس، کیا مانگ رہے ہیں؟ عقیل بھائی ہے نا، اسلام میں صلہ رحم واجب ہے۔ صلہ رحم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر وہ مدد کے محتاج ہیں تو ان کی مدد کرو، لیکن مدد اپنے مال میں سے، بیت المال میں سے نہیں، اپنے مال میں سے۔ امیر المومنین کا جو حصہ بیت المال سے ملتا تھا وہ عقیل کو دے چکے ہیں، جو تھا علی کے پاس۔ علی جب دوسروں کی مدد کرتے تھے، غیروں کی مدد کرتے، کیا بھائی کی مدد نہیں کریں گے؟ اپنے پاس جو کچھ تھا عقیل کو دے چکے، لیکن اب عقیل کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اس میں سے، اب عقیل کو یہ چاہیے، بیت المال سے مانگنے آئے ہیں غربت کی وجہ سے۔ بچوں کا عالم یہ ہے، بھوک کی وجہ سے چہرے سیاہ ہو گئے، کأنما سودت وجوہہم بالعظلم۔ آودنی مؤکدا وکرر علی القول مرددا۔ کئی بار عقیل آئے، کئی بار یہی بات دہرایا، مولا نے انکار کر دیا، انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ اب کی دفعہ جب آئے ہیں تو مولا فرماتے ہیں فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمِعِي۔ اب جب عقیل پھر آئے ہیں، تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ جب آئے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہی بات دہرا رہے ہیں، 3 کلو گیہوں دے دو، 3 کلو گیہوں دے دو، مولا کہتے ہیں میں نے غور سے ان کی بات سننا شروع کیا۔ لگتا ہے اس سے پہلے جیسے ہی وہ کہتے تھے مولا انکار کر دیتے تھے، اب کی فوراً انکار نہیں کیا، فوراً انکار نہیں کیا، سننے لگے۔ فَأَصْغَيْتُ إِلَيْهِ سَمِعِي، میں غور سے ان کی بات سننے لگا۔ فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي وَأَتَّبِعُ قِيَادَهُ مُفَارِقًا طَرِيقِي۔ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، مولا فرماتے ہیں جب میں نے غور سے ان کی بات سننا شروع کیا تو عقیل کو گمان یہ ہوا کہ شاید میں اپنا دین بیچنے پر تیار ہو گیا ہوں۔ ہم لوگ اکثر گناہ کو کہ سنگینی کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے اور شیعہ اہل بیت بھی کہلائیں گے، ہم گناہوں میں غرق ہو جائیں گے پھر بھی محب اہل بیت ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں، پھر بھی مومن ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بیت المال میں خیانت کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بیت المال میں خیانت کا گناہ وہی ہے کہ دین فروشی کا گناہ ہے۔ بیت المال میں اگر ہم دستبرد کر رہے ہیں، لوٹ مار مچا رہے ہیں، امانت ہے نا ہمارے ہاتھ میں، یہ ہمارا مال تو نہیں، یہ امانت ہے۔ اگر ہم اس میں سے غیر قانونی طریقے سے نکال کے ان کو دے دیتے ہیں، دوسروں پہ برتری دیتے کہ بھائی ہے، یہ گویا دین فروشی ہے۔ فَظَنَّ أَنِّي أَبِيعُهُ دِينِي، عقیل نے یہ گمان کیا کہ شاید میں دین بیچنے کو تیار ہو گیا ہوں۔ وَأَتَّبِعُ قِيَادَهُ مُفَارِقًا طَرِيقِي، اپنا راستہ چھوڑ کر کے ان کے راستے پر جانے کو آمادہ ہو گیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِيدَةً ثُمَّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ، تو میں نے اب زبان سے تو کئی دفعہ انکار کر چکے تھے، وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ مولا چاہتے ہیں اس گناہ کی سنگینی کو
عقیل کو سمجھا دیں. کہتے ہیں میں نے ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں گرم کیا، ثم ادنیتھا من جسمہ، پھر وہ لوہے کا گرم ٹکڑا میں نے عقیل کے جسم سے قریب، جلایا نہیں عقیل کو، ادنی تو قریب کیا میں نے، لیعتبر بہا، تاکہ عقیل کو احساس ہو سکے کہ جس کام کا وہ تقاضا مجھ سے کر رہے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی تکلیف ہے اس کے اندر. جب وہ آگ ان سے قریب ہوئی، لیعتبر بہا، تاکہ عبرت حاصل کریں، کاد ان یحترقا من میثمہا، قریب تھا کہ عقیل جل جاتے اس لوہے کی گرمی سے. جلے نہیں، قریب تھا کہ جل جاتے. مولا کو فقط احساس، جیسے ہی عقیل نے کچھ گرمی لوہے کی آگ کی محسوس کی، زجا زجیج ذی ذنف، تو ایک بیمار کی طرح سے چلانے لگے. جیسے کوئی جل جائے تو چیخ نکل جاتی ہے نا منہ سے، ان کی بھی چیخ نکل گئی. فزجا زجیج ذی ذنف من المہا، حرارت جو محسوس کی، جو تکلیف کی وجہ سے چیخ نکل گئی. مولا فرماتے فقلت لہ ثقلتک السواکل یا عقیل، یہ عقیل رونے والیاں تمہارے ماتم میں بیٹھیں. اتئن من حدیدۃ احماها انسانها للعبہ، اس لوہے سے تم چلا اٹھے جسے ایک انسان نے آزمائشی طور کے اوپر اسے گرم کیا ہے. ولا اعن تجرنی الی نار سجرها جبارها لغضبہ، اس لوہے سے ڈر گئے، چیخ نکل گئی تمہاری، اور مجھے کھینچ کے اس آگ کی طرف لے جا رہے ہو جسے جبار خدا نے سزا دینے کے لیے روشن کیا ہے. دنیا کی تکلیف تکلیف ہے، آخرت کی تکلیف تکلیف نہیں ہے. دنیا کا فقر و فاقہ تم سے برداشت نہیں ہے، آتش جہنم کیسے برداشت ہوگی؟ آتش جہنم کیسے برداشت کرو گے؟ اتئن من الاذى ولا ائن من لظى، تم دنیا کی تکلیف سے چلا اٹھے اور میں عذاب آخرت سے نہ چلاؤں. کس چیز نے علی کو روکا بیت المال میں خیانت سے؟ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. کوئی کروڑوں اربوں خربوں کا تو گھوٹالا نہیں ہو رہا، ماشاءاللہ سینکڑوں کروڑ ہزاروں کروڑ کا گھوٹالا ہو رہا. تو 3 کلو گیہوں کی بات ہے، مسئلہ 3 کلو گیہوں اور 3000 کروڑ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی مخالفت ہو رہی ہے. کیونکہ مولا کائنات دل سے کہتے تھے اللہ اکبر، یہ نظریہ حاکم تھا، ان کے وجود کے اوپر حاکم تھا اللہ اکبر کا نظریہ. جب یہ نظریہ آ جاتا ہے پھر رشتے اچھتے کام نہیں آتے. یہ تو مولا کائنات کا واقعہ میں نے بیان کیا. عام طور سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ہم کہاں علی کے، ظاہر سی بات ہے ہم کہاں علی کہاں، ہم علی تو نہیں بن سکتے ہیں، مگر یہ قانون علی والوں ہی کے لیے ہے. چند برس پہلے کی بات ہے، چند برس پہلے کے بعد ایران کے چیف جسٹس آیت اللہ محمدی گیلانی، ان کے 2 بیٹے مسعود اور کاظم گرفتار کر کے ان کی عدالت میں لائے گئے. ان پر الزام تھا چند لوگوں کے قتل کا، چند لوگوں کے قتل کا الزام ہے. باپ کی عدالت میں بیٹے کا مقدمہ آیا ہے. بڑا مشکل کام تھا فیصلہ کرنا. ہمارے یہاں تو جج عام طور سے ایسے مقدمات میں اپنے کو الگ کر لیتے ہیں کہ نہیں چونکہ ہمارے رشتہ دار ہوا کرے. اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اگر ہمیں اللہ پر یقین ہے، اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اگر ہم اسے سب سے بڑا مانتے ہیں تو چاہے اولاد ہو کوئی بھی ہو، فیصلہ اس کے حکم کے جو ہے مطابق ہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے قانون کے مطابق دونوں بچوں کی سزا موت تھی. قتل کیا ہے نا، قتل کیا ہے، قصاص تو ہے نا. باپ نے اپنے بیٹے کی فائل پر سزا سنا دی کہ دونوں بیٹوں کو پھانسی دی جائے. قتل کیا ہے انہوں نے اور دونوں کو پھانسی دے دی گئی. دونوں کو پھانسی دے دی گئی. چیف جسٹس ہیں، ان کے فیصلے کے اوپر کوئی انگلی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. معمولی جج نہیں ہے.
آخری جج ہے نا, چیف جسٹس ہے, ہوا کریں. بیٹے کا معاملہ ہے, ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو پھانسی کا فیصلہ دینے کے بعد گھر جا کر کے بچوں کی ماں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب بڑے ہیں, بچوں کی محبت ہے دل میں, لیکن اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے. اگر ایمان ہے خدا کے اوپر, اللہ پر ایمان کا اثر یہ ہے کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں, اور جب اللہ کو بڑا مان لیں سب کے سب کیا ہو جائیں گے, چھوٹے ہو جائیں گے. قرآن مجید میں آیا تھا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں, جو لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں, تم کبھی انہیں نہیں پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں, چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ان کے بھائی بند ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ان کے قوم قبیلے خاندان فیملی والے ہی کیوں نہ ہو. اگر باپ بھی اللہ کے مقابلے میں آ جائے گا تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹا بھی اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے گا تو وہ جیسے غیر کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں وہی برتاؤ اس کے ساتھ بھی کریں گے. خاندان کا ہوا کرے, فیملی کا ہوا کرے, بھائی ہوا کرے ہمارا. اصلا ناممکن ہے کہ جو اللہ پر اور رسول پر, اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے اپنے دل میں جگہ بنائیں اور ایسے لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کریں, اس کا گناہ کریں, اس کی نافرمانی کریں. کتب اللہ فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا ہے. ایمان فقط زبان پہ نہیں ہے, ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے. جن کے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر جائے گا پھر وہ خدا کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیں گے. پھر ناممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو جائے. جو کہ عرض کیا, گناہ بلا وجہ تو نہیں نہ ہوتا, گناہ کا کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتا ہے. یا پیٹ کی خاطر گناہ ہے, یا شہرت کی خاطر گناہ ہے, یا ٹھاٹ باٹ کی زندگی کے خاطر گناہ ہے, یا اولاد کی خاطر گناہ ہے, یا رشتہ داروں کی خاطر, کوئی نہ کوئی سبب تو ہے, یا کرسی کی خاطر گناہ ہے. نہیں, اللہ کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی ہے. پھر کتب اللہ فی قلوبہم, کتب اللہ فی قلوبہم الایمان, اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اللہ نے ان کے حوصلوں کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی ہے. يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا, ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ, یہی لوگ حزب اللہ ہیں. الا وان حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ کہ حزب اللہ ہی کامیاب ہے. حزب اللہ کو کبھی شکست نہیں ہے. حزب اللہ, مگر حزب اللہ کون ہے؟ حزب اللہ وہی ہیں جو اللہ کو سب سے بڑا سمجھے. زبان سے نہیں, زبان تو الحمدللہ ہم سب لوگ صبح سے شام تک اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہتے ہیں. امام حسین کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ بھی تو اللہ اکبر ہی نعرے لگا رہے تھے, نعرے تکبیر لگا رہے تھے. اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے نمائندہ خدا کا گلا کاٹ رہے تھے. کیونکہ وہ اللہ اکبر زبان کی حد تک تھا, لیکن اگر واقعاً دل کی گہرائیوں میں ایمان, دیکھیں ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. سورج کا ایک اثر ہے, سورج ہے تو روشنی پائی جاتی ہے. ناممکن ہے کہ شے ہو اس کا اثر نہ ہو. ایمان یعنی ہمیں
ہمارے دل و دماغ نے ایک چیز کو قبول کر لی، یقین ہو گیا ہے ہمیں. اب ایمان کبھی اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، ایمان کبھی جو ہے وہ طاغوت پر ایمان ہوتا ہے. کفر کبھی اللہ کا ہوتا ہے، کفر کبھی طاغوت کا ہوتا ہے. آیت الکرسی میں ہے نا، اللہ پر بھی ایمان ہے اور طاغوت پر بھی ایمان ہے. جس چیز کا ایمان ہو جاتا ہے اس کا اثر ظاہر ہوتا. فرض کیجئے ایک گلاس رکھا ہوا ہے، ہمیں یقین ہے کہ گلاس میں زہر ملا ہوا ہے. یہ ایمان ہے پانی میں زہر ہونے کا، ایمان ہے پانی میں زہر ہونے کا. اب یہ پانی ہم پیئیں گے؟ 1,00,000 روپیہ کوئی ہمیں دے دے، 1 کروڑ دے دے، 1 ارب روپیہ دے دے، مولانا پانی پیجئے، پیئیں گے پانی؟ ہرگز. پیاس بہت لگی ہے، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، پانی پیئیں گے؟ یقین ہے کہ زہر ملا ہوا ہے اس کے اندر، کبھی بھی نہیں پیئیں گے. اس پانی کے قریب کبھی نہیں جائیں گے جس میں زہر ملا ہوا اگر ہمیں ایمان ہے. جیسا ایمان ہوتا ہے ویسے ہی عمل ہوتا ہے. عمل کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اگر ہمیں قیامت پر ایمان ہے، ناممکن ہے کہ ہماری عملی زندگی سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. اگر امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر صلح قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر آتنک، دہشت، ٹیرر سے فری سوسائٹی قائم کرنا چاہتے، ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور قیامت پر ایمان. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ لا یؤذی جارہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کبھی بھی اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دے سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے یہ جو ہے منع کیا ہے نا، کسی بے گناہ کو تکلیف پہنچانا، کسی بے گناہ کو، اب وہ پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، فرق نہیں ہے. ہاں یاد رکھیے گا، پڑوسی کا گھر ہے. تب پڑوسی کا چونکہ ذکر ہو رہا تھا اس لیے پڑوسی، ورنہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا اسلام میں جائز، حتی چوٹی. کیا کہا مولا کائنات نے؟ پوری دنیا کی دولت میرے سامنے لا کے رکھ دی جائے کہ علی یہ دولت لے لو، چوٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو، نہیں کروں گا. اگر ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو ٹیرر نہیں ہوگا، ایمان ہے تو دہشت نہیں، ایمان ہے تو آتنک نہیں ہے. آتنکواد کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہو سکتا، ٹیرورزم کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہو سکتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے جھروکے سے، روشن دان سے دیکھ رہے تھے باہر کو. گھر کے روشن دان سے باہر دیکھنا جائز ہے، لیکن باہر روشن دان سے کسی کے گھر میں جھانکنا جائز نہیں ہے. اب اپنے گھر کے روشن دان سے، جھروکے سے، چھوٹا سا جھروکا ہے، باہر کے حالات دیکھ رہے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. کسی کے گھر کے جھروکے سے گھر کے اندر جھانکنا یہ منع ہے. پیغمبر گھر کے جھروکے سے دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص دوسرے شخص کا گریبان پکڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے اوپر مکوں کی بارش ہو رہی ہے. اب اسلام ایسے موقع پر خاموش تماشائی بنے رہنے کا حکم نہیں دیتا. حکم اسلام کیا ہے؟ چپ چاپ رہو، خاموش تماشائی رہو. یہ کہہ کر ہم دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، نہیں. مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ لڑائی جھگڑے کو روکے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یا دونوں خطا کار ہیں، یا ایک خطا کار ہے، ایک ظالم ہے، دوسرا یہ جو ہے مظلوم ہے. تو مظلوم کو بچانا ظالم سے مسلمان کی ذمہ داری ہے. اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم ظلم نہ کریں، یہ کافی نہیں ہے. نہ ظلم کریں گے، نہ دوسروں کو ظلم کرنے دیں گے.
مولا کائنات کی وصیت کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالموں کے دشمن بنو، مظلوموں کے مددگار بنو۔ قرآن مجید بڑی شدت کے ساتھ مذمت کر رہا ہے ان لوگوں کی جو خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها۔ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کھو کیا گیا، تم کتنے بے شرم ہو گئے ہو۔ تمہارے کانوں میں مظلوموں کی فریاد آ رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نجات دلا جہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ تم ان کی فریاد کو سن رہے ہو، مگر ان مظلوم بچوں، مظلوم مردوں، مظلوم عورتوں کی نجات کی خاطر اپنے گھروں سے نکلتے نہیں ہیں، میدان جنگ میں قدم کیوں نہیں رکھتے؟ وہ کیا گیا ہے تمہاری غیرت کو؟ یہ جو قرآن ہے، قرآن جہاں لڑائی جھگڑے سے منع کرتا ہے، جہاں قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے، لیکن وہاں جہاں ظلم ہو جائے پھر وہاں چپ رہنے کو اسلام جائز نہیں جانتا، کیونکہ اگر لڑائی میں آپ چپ رہیں گے، خاموش تماشا دیکھتے رہیں گے، تو کبھی بھی دنیا میں صلح قائم نہیں ہو سکتی، پھر تو ہمیشہ ہی جنگ ہوگی نا۔ مگر جنگ اس طرح سے ہوگی کہ مظلوم پستا رہے گا، ظالم پیستے رہیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم۔ اگر کوئی مسلمان کسی مظلوم کی صدائے استغاثہ سنے، اس کی فریاد سنے، جو مسلمانوں سے فریاد کر رہا ہے، اے مسلمانوں ہماری مدد کو آؤ، آواز سننے کے بعد امکان کے باوجود جواب نہ دے، لبیک نہ کہے، اس کی مدد نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، ایمان کا اثر ہے، اسلام کا اثر ہے۔ مان لیا ہے تو حکم خدا کو بھی ماننا ہے۔ من سمع مناد ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم۔ خاموش تماشائی نہیں رہنا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم سے کیا مطلب، ان کا اسلام میں یہ پورا جو ہے، پوری کائنات ون یونٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ یو پی والا ہے، یہ جو ہے گجرات والا ہے، وہ مومن ہے، وہ خواجہ ہے، وہ سید ہے، وہ فلاں، یہ تفریق کہاں سے آ گئی؟ ون یونٹ، سب ایک ہیں۔ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہو، مادی طور پر بھی ذمہ دار ہے، معنوی طور پر بھی ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلانے کے ذمہ دار ہیں، اگر کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرانے کے ذمہ دار ہیں، جسم کی بقا کے بھی ذمہ دار ہیں، روح کو بھی سنوارنے کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح سے کسی بھوکے کی بھوک کو دیکھ کے آپ کو چپ نہیں رہنا ہے، اسی طرح سے کسی گنہگار کے گناہ کو دیکھ کے بھی چپ نہیں رہنا ہے۔ جب دنیا کی تکلیف سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے، تو کیا جہنم کی تکلیف سے بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فلسفہ یہی تو ہے۔ جس طرح سے دنیا کی مشکلات سے، لوگ دنیا کی مشکلات سے بچانے کو تو اچھا سمجھتے ہیں، جگہ جگہ انجمنیں، ادارے قائم ہیں نا، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، فلاں کے لیے، زلزلے میں جو لوگ جن کے گھر گر گئے ہیں ان کی امداد کے لیے جگہ جگہ انجمنیں بنتی ہیں نا، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کوئی انجمن بن جائے، اگر کسی گنہگار کو کوئی ٹوک دے، کسی گنہگار کی مدد کر، ٹوکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذلیل کرنا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں اسے گناہ سے نکلنے کے لیے، روح کو بیماری سے بچانے کے لیے ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو جسم کے لیے اگر ہم مدد کرتے ہیں تو قابل تعریف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر روح کے لیے مدد کرتے ہیں تو قابل مذمت ہو جاتے ہیں۔
بہرحال پیغمبر نے دیکھا کہ دونوں لڑ رہے ہیں، نکل کے آئے پیغمبر گھر. کیا بات ہے بھائی، کیوں لڑ رہے ہو؟ دونوں کو الگ کیا. تو ایک نے کہا دوسرے کے بارے میں، انہوں نے ہم سے قرضہ لیا ہے، ہمارا قرضہ واپس نہیں کر رہے ہیں. کیوں بھائی، ان کا قرضہ واپس کرو. اسلام میں جہاں قرضہ دینے کے لیے ثواب لکھا گیا ہے، وہیں قرض کی ادائیگی کی بھی بہت تاکید ہے. اگر آپ کے پاس قرضہ ادا کرنے کی حیثیت ہے اور ادا نہیں کرتے ہیں، اسلام کے روشنی میں یہ ظلم ہے. مطل الغنی ظلم، حدیث ہے. جو انسان کسی کا قرضہ لے کر کے قرضہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے اور قرضہ ادا نہیں کرتا ہے، یہ ظلم ہے. آپ کو ادا کرنا ہے قرضہ. جی وہ قرضہ، پیسہ تو ہے مگر ابھی مجھے گاڑی خریدنا ہے، پیسہ تو ہے ابھی مجھے یورپ کا سفر کرنا ہے، قرضہ تو ہے مجھے 40 میں نہ 40 نہ حج نہ مکہ نہ کعبہ. اس کا پیسہ ادا کرو، پہلے اس کا پیسہ ادا کرو. ہاں اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ اس کے اوپر پریشر مت ڈالو، دباؤ مت ڈالو اس کے اوپر. نہیں ہے، جب ہوگا تب بعد میں لے لینا اس سے. یا رسول اللہ اس پر میرا قرضہ ہے، میرا قرضہ نہیں دے رہا ہے. پیغمبر نے کہا قرضہ واپس کرو اس کا. کہا یا رسول اللہ ہے ہی نہیں. اب پیغمبر اس سے کہتے ہیں ان للہ ظلا، خدا کے پاس ایک سایہ ہے. قیامت کا دن محشر کا میدان بڑا بھیانک ہوگا نا. زمین جل رہی ہوگی، کھوپڑی کھول رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہے، وہ بھی اسپیشل سورج قیامت والا. یہ والا سورج تو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا نا. وہ اذا الشمس کورت، قرآن مجید میں ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ سورج ختم، ایک نیا سورج ہے، اسپیشل سورج ہے یہ جو ہے میدان محشر کا. ایسے میں اللہ کے پاس ایک سایہ ہے، مگر یہ سایہ سب کے لیے نہیں ہے. پیغمبر فرماتے اس سائے میں کون آئے گا؟ اس سائے میں وہ آئے گا جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں. آج اگر تم اپنے اس قرض خواہ کے لیے، قرضدار کے لیے آسانی کے قائل ہو جاؤ گے، اسے مہلت دے دو گے، چھوٹ دے دو گے، کل خدا تمہیں اپنے اس سائے میں لے لے گا. عرش خدا کے سائے میں آ جاؤ گے. یہ سن کے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اب آپ فرما رہے تو اس سے خطاب کرتا ہے وَحَبْتُكَ ثَلَاثًا، جا 1/3 قرضہ تو میں نے معاف کر دیا. وَمَحَّلْتُكَ ثَلَاثًا، اور 1/3 قرضے کی ادائیگی کے لیے میں نے تمہیں مہلت دے دیا. وَآخُذُكَ ثَلَاثًا، 1/3 تو دے دو بھائی. 3 لاکھ تمہارے اوپر قرضہ ہمارا ہے، 1 لاکھ معاف، 1 لاکھ بعد میں دے دینا. 1 لاکھ ابھی دے دو، ہمیں بھی تو ضرورت ہے، ہمیں بھی تو ضرورت ہے. جہاں ایمان ہوگا ایمان کا اثر ہوگا. ایمان کا سب سے بڑا اثر کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا. آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. پیغمبر نے کہا میں تم سے بیعت ایک شرط پہ لوں گا. کو شرط کیا ہے؟ أُبَايِعُكَ أَن تَقْتُلَ أَبَاكَ. غور سے سنیے گا، میں تم سے اس شرط پر بیعت لوں گا کہ تم اپنے باپ کو جا کے قتل کر دو. بیچارہ اچنبے میں آ گیا. ہم آئے ہیں کلمہ پڑھنے، اسلام لانے کے لیے، کہہ رہا کہ باپ کو قتل کر دو. سوچ میں پڑ گیا. سوچ کے کہتا ہے ہاں میں تیار ہوں، ہاں میں تیار ہوں، میں باپ کو قتل کر دوں گا. پیغمبر نے فرمایا اِنَّا لَا نَأْمُرُكَ أَن تَقْتُلَ أَبَاكَ، ہم کبھی بھی تمہیں اپنے باپ کو قتل کرنے کا حکم نہ دیں گے، ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے.
کہ تم جو خدا پہ ایمان لا رہے ہو سمجھ کے جو ایمان لا رہے ہو، دل کی گہرائیوں سے ایمان لا رہے ہو یا فقط زبان سے ایمان لا رہے ہو؟ کیونکہ جب دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ گے تو یعنی اللہ اکبر پر ایمان ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ کا رسول تم سے کہہ رہا ہے کہ باپ کو قتل کر دو، تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ کو قتل کرے کہ نہ کرے۔ ہم کبھی تمہیں باپ کو، کیونکہ بے گناہ کو تو قتل کر مارنے کے لیے چیونٹی کی بھی اجازت نہیں ہے، بلا سبب بلا وجہ چیونٹی کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، رسد کی باپ کو قتل کریں گے۔ ہم آزمانا چاہتے، تو کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں نا، باپ ایک طرف بیٹا ایک طرف، ابو جہل کافر، بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، بھائی ابو جہل کا مسلمان ہو گیا تھا، عمرو بن قرظہ امام حسین کے لشکر میں ہے، بھائی عمر سعد کے لشکر میں ہے۔ اکثر ہوتا رہا ہے نا تاریخ اسلام میں، بھائی ایک طرف ہے بہن دوسری طرف ہے، جنگ جمل میں دیکھا گیا تھا نا، بھائی ایک طرف بہن دوسری طرف۔ ایسے مواقع آ سکتے ہیں جو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اگر موقع آ جائے مقابل میں چاہے ہمارا باپ ہی کیوں نہ آ جائے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، قدموں میں لغزش آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر کے کہ جی مقابل میں باپ ہے، مقابل میں بھائی ہے، مقابل میں فلاں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لا ينبغي لامرئ مسلم ان يجلس مجلسا يعصى الله فيه وهو لا يقدر على تغييره۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس بزم میں شریک ہونا، اس محفل میں بیٹھنا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور حالات کو تبدیل کرنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو۔ فلاں صاحب کے یہاں شادی ہے، شادی میں گانا بجانا بھی ہے، ڈانس بھی ہے، مکس گیدرنگ بھی ہے، بے پردہ عورتیں بھی شامل ہیں 16 سنگھار کیے ہوئے۔ اچھا دو حال ہے، ایک دفعہ تو یہ کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کی شخصیت اتنی بڑی ہے، آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو گناہ کے محفل اطاعت کی محفل میں تبدیل ہو جائے، ناچ گانا بند، بیچ میں پردہ پڑ جائے گا عورت و مرد کے درمیان۔ اگر آپ کی شخصیت وہ ہے، آپ کی پرسنالٹی اتنی بڑی ہے تو ضرور وہاں جائیے، کیونکہ آپ کے جانے سے گناہ رک جائے گا۔ لیکن نہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں ہے، بھینس بھی اگر وہاں سے آگے چلی جائے تو کچھ نہیں اثر ہونے والا ہے، آپ بھی آگے چلے جائیں تو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ محفل گناہ سجی رہے گی، گناہ ہوتا رہے گا، آپ چپ چاپ بیٹھے دیکھتے رہیں گے تماشا، وہاں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ اب کیا کرے بھائی، وہ تو بھتیجے کی شادی ہے، بھتیجی کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، نہ جائیں گے تو خاندان میں جھگڑا ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، ابا شاید آنکھ کر دیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، بیٹا دیانتدار ہوتا ہے، بیٹا متقی و پرہیزگار ہے، ابا ابھی اپنا اسی روش پہ قائم ہے، بجائے اس کے کہ بیٹے کی تعریف کرے، اسے گلے سے لگائے شاباش بیٹا تم نے اللہ کے حکم کی پاسداری کی، الٹے اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں، کہتے آنکھ کر دیں گے۔ یہ آنکھ ووکھ کرنے سے کوئی آنکھ ووکھ ہوتا نہیں ہے، کبھی کبھی ماں باپ آنکھ کرتے بھی نہیں ہو، بیٹا آنکھ ہو جاتا ہے، بلا وجہ اگر بیٹا اپنے ماں باپ کو اذیت دے تو وہ آنکھ ہو جاتا ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہیں، خام خواہ ماں باپ جو ہے بلا وجہ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، یہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ ماں باپ اہم ہے مگر خدا سے بڑھ کے اہم نہیں ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ دعا کریں، جائز نہیں ہے وہاں کے اوپر بیٹھنا، اس جگہ کے اوپر، اب یہاں کے اوپر رشتہ داروں کو ٹھکرانا پڑتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ رسول خدا نے ایک بچے سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ تم اپنے پاپا کو زیادہ چاہتے ہو یا مجھے؟ بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ کو۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ ممی سے زیادہ پیار کرتے ہو یا مجھ سے؟
کہا یا رسول اللہ آپ سے، بیٹا یہ بتاؤ تم مجھے زیادہ چاہتے ہو یا اللہ کو؟ بیٹے نے کہا نہیں رسول اللہ، اللہ کو آپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کوئی نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہو گیا، اور یہ ایمان کا لازمہ ہے، اگر ایمان ہے، اگر وہ والا ایمان ہے، قالت الاعراب آمنا، عرب بدو آئے، آنے کے بعد کہتے ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، نہیں تم مومن نہیں ہو، لیکن قولوا اسلمنا، بولو اسلام لائے، کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جب ایمان دل میں داخل ہو جائے گا پھر خدا کے مقابلے میں انسان کو کسی کی پرواہ نہیں رہ جائے گی۔ کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ جن کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیتا ہے، پھر وہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ کے منزل پہ آ جاتا ہے۔ یہی ایمان تھا جو کربلا والوں کے دل میں تھا۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے کہ ایک انسان اتنی ساری مصیبتیں برداشت کر لے اور اس کے ثبات قدم میں لغزش نہ آئے۔ ناممکن ہے۔ کربلا میں اتنے زیادہ مصائب نہیں ہوئے تھے، اس نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے، وہ ایمان کی تاثیر سے واقف ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ایمان کیسا کیمیا ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایمان ہی تھا کہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں نے اتنی ساری قربانیاں دے دی کربلا میں۔ کون سی ایسی مصیبت ہے کربلا کی جسے اہم بتایا جائے؟ سب کے سب ایک سے بڑھ کے ایک سخت مصیبتیں اور مشکلیں ہیں۔ کربلا کی ایک مصیبت کا نام ہے پیاس، کربلا کی ایک بڑی مصیبت کا نام پیاس۔ امام سجاد کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب قصائیوں کے محلے سے گزرتے تھے سوال کر لیتے تھے بھائی کیا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا ہے؟ جواب ملتا تھا ہاں مولا، ہم لوگوں کا طریقہ یہی ہے، پہلے جانور کو پانی پلا لیتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں۔ امام کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، بابا جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیتے ہیں۔ جس وقت گلجنا در خیمہ پر آیا ہے، جناب سکینہ جب خیمے سے نکلی ہیں اور دیکھا ہے کہ باغیں کٹی ہوئی ہیں، پیشانی خون میں رنگین ہے، زین ڈھلی ہے، سمجھ گئی کہ میرا بابا شہید کر دیا گیا۔ ایک دفعہ گلجنا کے قدموں سے لپٹ کے ایک سوال جناب سکینہ کرتی ہے، یا جواد ابھی اسقیا بھی ہم قتل عطشانا، میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو دم آخر پانی ملا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ اجرکم اللہ۔ کربلا کی پیاس، عزیزو جو عصر عاشورہ شہید ہو گئے ان کی تو پیاس ختم ہو گئی، لیکن جو زندہ رہ گئے جنہیں اسیر بنا لیا گیا ان کی پیاس کب بجھی خدا بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو یہ ہر قدم پر، ہر گام پہ، ہر منزل پر پیاسے ہی نظر آئے۔ عزیزو قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، ایک جگہ پر شمر نے قافلے کو ٹھہرایا ہے، قافلہ تھک گیا ہے، پیاسا ہے قافلہ، غضب کی گرمی ہو رہی ہے۔ شمر نے اپنے فوجیوں کو تو سائے میں ٹھہرایا لیکن حسین کے اہل حرم تن میں ننھے بچے ان کو دھوپ میں ٹھہرایا گیا، جلتی ہوئی زمین۔ شمر نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا، مشکیدہ اٹھا کر کے پانی پلا رہا ہے۔ سکینہ ایک دفعہ جناب زینب کے پاس آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہے پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں؟ زینب کا دل تو نہیں چاہتا بھائی کے قاتل کے پاس بیٹی کو بھیجے، مگر زینب کرے بھی تو کیا کرے؟ ارے سکینہ کی پیاس بجھانے والا عباس فرات کے کنارے شانے کشا ہے سو رہا ہے۔
جناب زینب نے جناب سکینہ کو اجازت دے دی. جناب سکینہ خالی کوزہ لے کے شمر کے پاس آئی ہے. اے شمر تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے. شمر نے کوئی جواب نہ دیا، اپنوں کو پانی پلاتا رہا. بچی سمجھی شاید جب اپنوں کو پانی پلا لے گا تو مجھے بھی پانی دے دے گا. شمر کے پیچھے پیچھے بچی جا رہی ہے. شمر سب کو پانی پلا چکا. ایک دفعہ سکینہ نے اپنا خالی کاسا آگے بڑھایا. شمر نے مشکیدے کا دہانہ کھولا. بچی سمجھی شاید پانی دینا چاہتا ہے، لیکن عزیزو شمر نے سارا پانی زمین پہ بہا دیا. سکینہ زمین پہ تڑپنے لگی. اے چچا عباس، سکینہ پیاسی ہے. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری ذات کو، تیری کبریائی کو ہر قدم پر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے. پالنے والے بڑی سے بڑی چیز بھی ہم سے گناہ نہ کروا سکے، کیونکہ تیری ذات سب سے بڑی ہے. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ.